زبیدہ بیگم نے تشویش سے رجا کی طرف دیکھا تھا جس سے مسلسل الٹیاں لگ رہی تھی۔ ہلکان ہو کر جیسے ہی وہ واش روم سے نکلی تو زبیدہ بیگم کی گھورتی نگاہوں سے نہ بچ سکی تھی۔ ایسا کیا کھا لیا تھا تو نے جو تیری الٹیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا تھا جس کا سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں امی، 2-3 دن سے طبیعت خراب ہو رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا بدن لرز رہا تھا۔ انجان خدشوں کی وجہ سے وہ ماں سے نظریں چرا رہی تھی۔ اچھا چلو، میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ ایسی حالت میں تجھ سے کام بھی نہیں ہوگا، اوپر سے میرے بھی جوڑوں میں اتنا درد ہے۔ بھابھی نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ آج رات کو دعوت ہے ان کے خاندان کی، اگر میں کام نہیں کروں گی اور تو بھی کچن میں کام کرنے نہیں جائے گی تو پھر وہ کل کو مجھے ہی باتیں سنائیں گی۔ زبیدہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ انہوں نے ریجا کو کونے میں موجود لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا تو ریجا یہ سن کر دہل گئی تھی۔ نہیں نہیں امی، میں بس ٹھیک ہو جائے گی تب میری طبیعت۔ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ وہ ایک دم ہی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ الجھے بکھرے بال، سرخ آنکھیں، زرد چہرہ انہیں بہت سی کہانیاں سنانے پر مجبور کر رہا تھا، ایسی کہانی جو وہ کبھی بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی تو الٹیوں میں آرام کیسے آئے گا؟ اوپر سے تمہارا چہرہ بھی بہت پھیکا پھیکا سا لگ رہا ہے مجھے۔ چلو جلدی کرو، زیادہ دیر مت کرو، شام کے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی چادر پہن لی تھی۔ اب ریجا بھی کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ تبھی کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر وہ بھی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ وہ دونوں جیسے ہی اوپر سے نیچے والے پورشن میں اتر کر آئیں، گیٹ پر اپنی بلیک کلر کی کار دھوتا بران نے لاپرواہی سے دونوں ماں بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ریجا نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، لیکن اس کی نگاہیں ریجا کے وجود پر تھی، کم عمر، نازک اور خوبصورت۔ اس کی یہ یتیم کزن جسے تنگ کرنے میں بڑا ہی مزہ آتا تھا، جو اس کی ایک نگاہ سے ہی بری طرح کانپنے لگ جاتی، ابھی بھی اس کی تیز نگاہوں سے وہ اس کے سامنے جلدی سے گزر کر گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا، کہاں تک بچو گی؟ تبھی اس کا موبائل بجا تو اس نے چونک کر موبائل اسکرین پر نظر آنے والے نمبر کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ یہ اس کے آفس میں کام کرنے والی شیزا کا نمبر تھا۔ آج کل وہ اسی کے ساتھ مگن تھا، کام پر توجہ کم اور اس کے اوپر زیادہ تھی۔ ہر نئی آنے والی لڑکی کو چارہ ڈالنا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ دوسری طرف شیزا بھی اپنی مجبوریوں کی داستان سنا رہی تھی۔ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، لڑکیوں کی مدد کرنا تو بران شاہ کا من پسند کام تھا۔ تبھی اس سے 2-4 باتیں کر کے اپنے آنے کا کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا، خود تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا، اس کی ماں فرحین بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر آواز دی تھی، بران کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ پتہ بھی ہے نا آج ماموں لوگوں کی دعوت ہے۔ بینش نے خیر سے 14 کلاسیں مکمل کر لی ہیں آج، اسی لیے میں نے ان سب کی دعوت کی ہے۔ ان کے لہجے میں لکاوٹ تھی۔ سالوں کا ارمان تھا کہ بینش بران کی دلہن بنے، ان کے بڑے بھائی کی بیٹی۔ ماموں کی دعوت میں میرا کیا کام ہے ماما؟ آپ اٹینڈ کر لیجیے گا مہمانوں کو، میں ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے ماں کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ فرحین بیگم تھوڑی مایوس ہو گئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا تھا، انہی کے لاڈ پیار نے اسے اتنی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ پھر بھی بیٹا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ ماں کے پیار سے کہنے پر اب وہ ان کی بات نہ ٹال سکا۔ ہاں اوکے ڈن، میں ان لوگوں کے جانے سے پہلے یہاں آ جاؤں گا، پرومس۔ یہ کہتے ہی وہ کار کی چابی انگلیوں پر گھماتا وہ گھر سے باہر چلا گیا، اور فرحین بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ خوبصورت، ہینڈسم، اونچا لمبا قد، اس کے اس خوبرو بیٹے میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی وہ اپنے اس بیٹے کے لیے اپنی بھانجی کو لانا چاہتی تھی۔ لیکن بران کا مزاج بھی تھا، اس کا دل کسی ایک لڑکی پر ٹھہرتا ہی نہیں تھا، خدا جانے کس کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم ریجا کو لیے سستی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی تھی۔ جیسے ان کی باری آئی تو وہ ریجا کو لے کر اندر چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگی، اس سے کچھ سوال جواب، لیکن وہ نہ جانے کیوں اتنی گھبرا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کے سوال پر ڈاکٹر زہرا نے اس کی گھبراہٹ کو خاص طور پر نوٹ کیا تھا۔ کچھ سوال پوچھے تو انہیں شک ہونے لگا۔ میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر دیتی ہوں۔ ڈاکٹر زہرا کی بات پر ریجا خوف سے زرد پڑ گئی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم بھی حیران تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ میری بچی کا پیٹ خراب ہے کیا؟ وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زہرا لاپرواہی سے کہنے لگی، ایک بار الٹرا ساؤنڈ کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کی بھی تسلی ہو جائے گی اور میری بھی، کیونکہ مجھے کچھ شک سا ہو رہا ہے ان پر۔ یہ کہتے ہی وہ ریجا کو اندر روم میں لے گئی تھی۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کے شک کی تصدیق ہو گئی۔ آپ کی بیٹی 2 مہینے پریگننٹ ہے، اس لیے میں ان کا الٹرا ساؤنڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات نے زبیدہ بیگم کے پیروں تلے سے
زمین کھینچ لی تھی، جبکہ ریجا کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ڈاکٹر زہرا کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے ان کے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ میری کنواری بیٹی کے بارے میں؟ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے؟ ڈاکٹر زہرا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ بات آپ اپنی بیٹی سے ہی پوچھیں، جو رپورٹ میں آیا ہے میں تو وہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ سچ میں پریگننٹ ہے، اسی وجہ سے انہیں 2-4 دن سے الٹیاں لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کے جسم میں تو جیسے جان نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے الفاظ نے ان پر قیامت ڈھا دی تھی۔ تبھی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ریجا کو مارنا شروع کر دیا۔ منحوس، یہ دن بھی مجھے تو نے دکھانا تھا۔ میں تو تجھے بڑی معصوم اور پاکیزہ سمجھتی تھی کہ میری بیٹی بڑی نیک ہے، وہ کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کرے گی، لیکن یہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے وہیں ڈاکٹر کے کلینک میں اپنی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر زہرا زبیدہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں یہاں پر کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی بات ہے تو آپ اپنے گھر جا کر کیجیے گا۔ میں کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں، یہ انہیں ٹائم پہ دے دیجیے گا۔ انہوں نے پروفیشنل انداز میں دوائیوں کا پرچہ زبیدہ بیگم کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور وہ مردہ وجود لیے جیسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ریجا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو خود مردہ وجود لیے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ راستے میں بڑبڑاتی ہوئی وہ ریجا کو مسلسل کوس رہی تھی، اگر بھائی بھابھی کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تجھے تو زندہ درگھر کریں گے ہی، لیکن ساتھ میں مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ تو نے تو ان کا صحیح منہ کالا کرنے کا سوچ لیا ہے، کم از کم میرے سفید بالوں کا ہی خیال کر لیتی۔ بامشکل ہی وہ دونوں گھر پہنچی تھی۔ ابھی رات کو ایک بہت بڑی دعوت کی تیاری بھی کرنی تھی دونوں ماں بیٹی کو، لیکن ریجا کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ ایک تو ویسے اس کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے یہ قیامت خیز خبر سننے کے بعد تو وہ بالکل ہی بستر سے جا لگی تھی۔ ابھی بھی زرد چہرہ لیے وہ بیڈ پر لیٹی تھی، تبھی زبیدہ بیگم نے اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ دیا۔ سچ سچ بتا، کس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا ہے؟ وہاں جو تو اکیڈمی جاتی تھی بچوں کو پڑھانے کے لیے، کہیں وہیں پہ تو کوئی گل نہیں کھلایا؟ ریجا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کی ہچکیوں سے اس کا نازک وجود بری طرح ہل رہا تھا۔ نہیں امی، میں قسم کھاتی ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جو مجھ پر قیامت ٹوٹی ہے اور جو کچھ میں 2 مہینے سے برداشت کر رہی ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ابھی تک میں نے اپنا منہ بند رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر ٹوٹنے والی قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، آپ کو بھی نہیں، کیونکہ مجھے دھمکیاں ہی ایسی دی گئی تھی۔ لیکن امی، جب میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میری عزت کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ ہو گیا، تو اب میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں گی تو شاید آپ کو بھی یقین نہیں آئے۔ وہ ہچکیوں سے روتی بہت مظلوم لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم جیسے بستر پر گر سی گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا تیرے ساتھ ظلم؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، یا تو میرے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کر رہی ہے؟ انہیں اپنی بیٹی پر شک ہو رہا تھا، جن کی انہوں نے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ معصوم پاکیزہ کردار کی مالک، شکل و صورت کی تو وہ تھی ہی خوبصورت، اوپر سے بڑی ہی نیک پردے دار بیٹی تھی ان کی، کبھی فضول گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی اور نہ ہی دوستیاں پالی تھی۔ جب سے یتیمی کا بوجھ ان دونوں ماں بیٹی کے کندھے پر آیا تھا، وہ تو جیسے اس گھر میں غلام بن کر رہ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس گھر کی چھت کا آسرا ملا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کہاں جاتی ایسے میں؟ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل جاتی تو ان دونوں کی زندگی مزید اجیرن ہو جاتی۔ تبھی زبیدہ بیگم اسے غصے سے کہہ رہی تھی، سچ سچ بتا، یہ سب تو نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی ایسا کر سکتی ہے۔ وہ بھی شک بھری نظروں سے ریجا کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں امی، بلکہ یہ سب میرے ساتھ کسی اور نے نہیں، بلکہ اسی گھر کے رہنے والے اس شیطان نے کیا ہے، بران لالا۔ میں تو انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس رات جب آپ ماموں مامی کے ساتھ گاؤں گئی ہوئی تھی میت میں اور میں گھر پر اکیلی تھی، انہوں نے ہی مجھ پر یہ قیامت ڈھائی تھی۔ ریجا کے الفاظ سے یا خنجر، زبیدہ بیگم اپنا دل پکڑ کر رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اسی گھر میں رہتے ہوئے ان کی بیٹی اپنی عزت برباد کر کے بیٹھی تھی، وہ بھی کسی اور کے ہاتھ تو نہیں، بلکہ ان کے سگے بھائی کے سب سے بڑے بیٹے بران شاہ، جس کی وہ بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی۔ مسلسل انہیں دعائیں دیتی تھی کہ کیسا خوبصورت نوجوان پڑھا لکھا بیٹا نصیب ہوا ہے ان کے بھائی کو۔ زبیدہ بیگم کی سانسیں رک سی گئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنا بیٹا سمجھتی تھی، وہی ان کی بیٹی کی زندگی اجاڑ چکا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے تو، جھوٹ بول رہی ہے نا؟ اپنی غلطی چھپانے کے لیے تو نے میرے بیٹے جیسا بھتیجا چنا ہے، الزام لگانے کے لیے؟ ریجا نے فوراً ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں امی، خدا کے لیے میری بات پر یقین کرے، میں کیوں اپنی عزت خود برباد کروں گی؟ وہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ ہمیں اس گھر سے نکلوا دے گا،
اور آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ میں ڈر گئی تھی امی، بہت ڈر گئی تھی۔ اس کے الفاظ کانپ رہے تھے اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زبیدہ بیگم کا دل ایک لمحے کے لیے ڈگمگایا ضرور تھا، لیکن فوراً ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو اب کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کو منہ دکھائیں گے؟ وہ بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ریجا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور لرزتی آواز میں کہا، امی وہ آج بھی مجھے دھمکا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو سب کے سامنے مجھے ہی بدنام کر دے گا کہ میں نے اسے پھنسایا ہے۔ زبیدہ بیگم کے جسم میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ یہ لڑکا تو ہمیں جیتے جی مار دے گا۔ انہوں نے اچانک فیصلہ کیا، ہمیں ابھی کے ابھی کچھ کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ریجا نے خوف سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں امی؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اس گھر میں۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی، جیسے انہوں نے کچھ سوچ لیا ہو۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، آج رات کی دعوت ہمارے لیے آخری موقع ہے، یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دب جائیں گے یا پھر سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ریجا گھبرا گئی۔ نہیں امی، ایسا مت کریں، وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ زبیدہ بیگم نے اس کے کندھے مضبوطی سے تھام لیے۔ اب ڈرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب یا تو ہم جئیں گے عزت کے ساتھ یا پھر مر جائیں گے، لیکن خاموش نہیں رہیں گے۔ ادھر دوسری طرف بران شاہ بے فکری سے اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، سے یقین تھا کہ ریجا کبھی زبان نہیں کھلے گی۔ وہ خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج رات اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ آنے والا ہے۔ جیسے وہ شیزہ سے مل کر واپس گھر کی طرف آیا تو گھر میں روشنیوں کا سما تھا۔ مہمان آ چکے تھے، ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھی، لیکن اس سب کے درمیان زبیدہ بیگم کا چہرہ عجیب حد تک سنجیدہ تھا، اور ریجا ایک کونے میں بیٹھی تھی، سر جھکائے خاموش، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا عزم بھی تھا۔ بران نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے اسے یاد دلا رہا ہو کہ وہ اب بھی اس کے قابو میں ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے زبیدہ بیگم کے ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھی۔ وہ کسی صورت بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے ہی دل میں خیالی پروگرام بنایا تھا کہ وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر بران کے سامنے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گی۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے آج ایک بہت بڑی بات کرنی ہے، ایسا سچ جو شاید اس گھر کی بنیادیں ہلا دے۔ بران کا دل ایک دم دھڑکا۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، بہت غلط۔ زبیدہ بیگم خاموشی سے کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ تو کام کر رہے تھے مگر دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ ہر پلیٹ اٹھاتے ہوئے ان کے دل پر ایک نیا بوجھ پڑ رہا تھا، جیسے ہر لمحہ انہیں اپنی بیٹی کی بربادی یاد دلا رہا ہو۔ مہمانوں کی ہنسی مذاق کی آوازیں ان کے کانوں میں شور کی طرح گونج رہی تھی، مگر ان کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ تبھی پیچھے سے فرحین بیگم کی آواز آئی، جو قدرے ناگواری لیے ہوئے تھی۔ زبیدہ، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تمہاری بیٹی نظر ہی نہیں آ رہی، کہاں گئی ہے وہ آج کل؟ تو بہت کام چور ہو گئی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ بستر توڑ رہی ہے۔ زبیدہ بیگم کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی، بھابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2 دن سے بخار میں جل رہی ہے، اس لیے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ فرحین بیگم نے ہلکی سی بیزاری سے منہ بنایا۔ اچھا جی، طبیعت خراب ہے یا بہانہ ہے؟ خیر چھوڑو، تم کام کرو۔ زبیدہ بیگم نے سر جھکا لیا اور دوبارہ برتن سمیٹنے لگی، مگر ان کی نظریں بار بار مہمانوں کی طرف اٹھ جاتی تھیں، جیسے وہ کسی لمحے کا انتظار کر رہی ہوں۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے یہ محفل ختم ہو اور وہ سکون سے کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن اچانک ہی محفل کا رخ بدل گیا، جب فرحین بیگم مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے فخر سے بولی، بھائی جان، میں سوچ رہی ہوں کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، چند دنوں میں خود آپ کے گھر آؤں گی بینش کا رشتہ مانگنے کے لیے، اپنے بران کے لیے۔ یہ سنتے ہی بینش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی، جبکہ باقی سب خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے کوئی بہت بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہو، لیکن اسی لمحے زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے پلیٹ تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک دم ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، بران کے لیے رشتہ مانگنے آؤں گی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا زرد چہرہ آ گیا، ان کی آنکھوں کے آنسو، اس کی سسکیاں اور وہ خوفناک سچ جو ابھی چند گھنٹے پہلے ہی ان کے سامنے آیا تھا۔ ان کا دل چیخ اٹھا تھا، یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک طرف ان کی بیٹی جس کی عزت لٹ چکی ہے، جو اس ظلم کا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہے، جو ماں بننے والی ہے، اور دوسری طرف وہی لڑکا جس نے اس کی زندگی تباہ کی۔ وہ ہنستا کھیلتا ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے، عزت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ زبیدہ بیگم کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں جل رہی تھی، سوچ رہی تھی کیا واقعی دنیا اتنی ظالم ہے کہ گناہ کرنے والا سر اٹھا کر جیتا ہے اور مظلوم سر جھکا کر مر جاتا ہے؟ ان کی نظریں بے اختیار بران کی طرف اٹھی، جو سب کے درمیان بیٹھا
مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی بے فکری نے زبیدہ بیگم کے دل میں آگ اور بھڑکا دی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہیں گی، لیکن پھر بھی وہ خود کو روک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ غلط قدم ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے خود کو ضبط کیا اور خاموشی سے دوبارہ کام میں لگ گئی۔ مگر اب ان کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ جیسے یہ مہمان یہاں سے جائیں گے وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گی جو سب کچھ بدل دے گا، کیونکہ اب یہ خاموشی ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، گھر میں پھیلی ہوئی چہل پہل آہستہ آہستہ خاموشی میں بدلنے لگی۔ روشنیوں کی چمک تو ویسی ہی تھی، مگر ماحول بدل چکا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سا سکوت تھا۔ زبیدہ بیگم کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، اپنی آنسوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور قدم اٹھاتے ہوئے سیدھا اپنے بھائی احسان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو اندر احسان صاحب اور فرحین بیگم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فرحین بیگم کے چہرے پر ابھی تک خوشی کی جھلک تھی، شاید وہ آنے والے رشتے کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن جیسے ان کی نظر زبیدہ بیگم پر پڑی جو بکھرے حال میں کھڑی تھی، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی، چہرہ زرد اور ہونٹ کانپ رہے تھے، تو انہوں نے ناگواری سے منہ بنایا، جبکہ احسان صاحب فوراً چونک کر اٹھے اور پھر فکر مندی سے ان کے قریب آئے۔ زبیدہ کیا ہوا؟ تم اس وقت یہاں کیسے آنا ہوا؟ اور تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ان کی آواز میں سچ کی جھلک تھی۔ وہ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے، مگر زبیدہ بیگم اب خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ اچانک ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ احسان صاحب ایک دم گھبرا گئے۔ یہ کیا کر رہی ہو زبیدہ؟ بات کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ مگر وہ روتے ہوئے بولی، مجھے زہر کی گولیاں لا دے بھائی جان، لا دے میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے، تاکہ ہم دونوں یہ کھا کر مر جائیں، کیونکہ اب ہمارے جینے کا کوئی حق نہیں رہا۔ آپ کے بیٹے نے ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے۔ میری معصوم بیٹی جسے میں نے بڑی حفاظت سے پالا تھا، آج وہ حاملہ ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف آپ کے بیٹے باران کی وجہ سے۔ یہ الفاظ جیسے ہی کمرے میں گونجے، قیامت برپا ہو گئی۔ احسان صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے قدم جیسے زمین میں دھنس کے، آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ انہیں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں گرم سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ چند لمحے تو بول ہی نہ سکے، جبکہ فرحین بیگم ایک دم کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور وہ تیزی سے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی زبیدہ میرے بیٹے پر ایسا گندا الزام لگانے کی؟ تمہاری بیٹی ہی بد کردار ہوگی۔ تم اپنی بیٹی کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے میرے بیٹے کا نام لے رہی ہو۔ میرا بران ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہت شریف ہے۔ تم جیسی عورتیں ہی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتی اور پھر دوسروں پر کیچڑ اچھالتی ہیں۔ ان کے الفاظ زہر میں بوجھے ہوئے تھے، مگر زبیدہ بیگم اب خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ آگ بھی جل رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، میری بیٹی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بیٹے سے جا کر پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ وہ معصوم بچی 2 مہینے سے یہ عذاب سہ رہی ہے، دھمکیوں کے سائے میں جی رہی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ بد کردار ہے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نا تو میں اس گھر کی ایک ایک دیوار ہلا دوں گی۔ میں سب کے سامنے سچ لے آؤں گی، پھر دیکھتی ہوں تمہارا بیٹا کیسے سر اٹھا کر جیتا ہے۔ کمرے کا ماحول ایک دم بوجھل ہو گیا تھا۔ ہر طرف صرف سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک ایسا سچ جو اب چھپنے والا نہیں تھا۔ احسان صاحب نے خود کو بامشکل سنبھالا۔ ان کے چہرے پر شدید الجھن اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور بھاری آواز میں کہا، زبیدہ تم ہوش میں تو ہو؟ اتنی بڑی بات کوئی ایسے نہیں کہہ دیتا۔ صاف صاف بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ تم نے یہ الزام کیسے لگا دیا میرے بیٹے پر؟ ان کی آواز میں سختی بھی تھی اور ایک انجانا خوف بھی، جیسے وہ سچ سننے سے ڈر رہے ہوں۔ زبیدہ بیگم کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئی۔ انہوں نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولنے لگی، بھائی صاحب اگر یہ جھوٹ ہوتا نا تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کر نہ کھڑی ہوتی۔ آپ کو تو یاد ہے نا بی جان کے انتقال پر ہم سب گاؤں گئے ہوئے تھے، آپ لوگ بھی اور میں بھی۔ میں نے اپنی بیٹی ریجا کو یہی سوچ کر یہاں چھوڑ دیا تھا کہ پیچھے آپ کے بیٹوں کو کھانے پینے اور کام کا مسئلہ نہ ہو۔ وہ اکیلی یہاں رہ گئی تھی، میرے بھروسے پر، میرے یقین پر کہ یہ گھر اس کے لیے محفوظ ہے۔ ان کی آواز بھر آئی اور وہ دوبارہ رونے لگی، مگر پھر خود کو سنبھال کر بولی، اسی رات آپ کے بیٹے بران نے ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور میری معصوم بچی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ بچی جو اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی، اس نے اسی کے ساتھ وہ ظلم کیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ریجا ڈر گئی تھی بھائی صاحب، بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کیونکہ بران اسے دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو وہ ہمیں اس گھر سے نکلوا دے گا اور بدنام کر دے گا۔ میری بچی یہ سب اکیلے سہتی رہی، 2 مہینے تک وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہی اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی۔ زبیدہ بیگم کی آواز اب کانپ رہی تھی، مگر ان کے الفاظ تیر کی طرح نکل رہے تھے۔ پھر کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، مسلسل الٹیاں، بخار، کمزوری میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو وہاں جو سنا
वो सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि वो 2 महीने की हामला है और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की वजह से हुआ है। भाई साहब, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो किस मुंह से जिएगी, किसको क्या जवाब देगी? मैं कहाँ जाऊँ? इसे लेकर क्या करूँ? जुबैदा बेगम अब दोबारा इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और रोते हुए बोली, कुछ करें भाई साहब, खुदा के लिए कुछ करें, वरना मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं और मेरी बेटी जहर खाकर मर जाएंगे, क्योंकि हम इस जिल्लत के साथ जिंदा नहीं रह सकते। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई थी, मगर इस बार यह खामोशी पहले से कहीं ज़्यादा भारी थी, जैसे हर लफ्ज़ ने फिज़ा को मंजमद कर दिया हो। और अब सबकी नज़रें एहसान साहब पर थी कि वो इस सच के साथ क्या फ़ैसला करते हैं। एहसान साहब ने गहरी सोच में डूबे हुए चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की थी। कमरे में मौजूद हर सांस जैसे रुक गई थी। फिर उन्होंने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं कुछ दिनों से खुद भी बरान को देख रहा हूँ कि इसकी हरकतें भी ठीक नहीं लग रही थी। मुझे यकीन है जुबैदा, तुम झूठ नहीं कह रही हो। इनके ये अल्फाज सुनकर जुबैदा बेगम की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, मगर अगले ही लम्हे जो फैसला उन्होंने सुनाया इसने सबको साकित कर दिया। उन्होंने सीधा होकर कहा, 2 दिन बाद बरान और रिजा का निकाह होगा। घर की इज्जत हमें घर के अंदर ही बचानी होगी। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इनके लहजे में कोई नरमी नहीं थी, बल्कि एक हतमी फैसला था जो वो सुना चुके थे। जुबैदा बेगम के चेहरे पर जैसे जान वापस आ गई थी। इनके कांपते होठों पर शुक्र का लफ्ज़ भी ना आ सका, मगर दिल में वो बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि कम से कम इनकी बेटी को एक नाम तो मिल जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ फरहीन बेगम को तो जैसे होश उड़ गए थे। वो फौरन चीख उठी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे आप? इसे इस लड़की के गले में डाल देंगे जिसका ना कोई मकाम है, ना हैसियत, ना ख़ानदान का पता है? ये कभी नहीं हो सकता, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से काँप रही थी, मगर एहसान साहब ने सख्ती से इन्हें चुप करवा दिया। बस बहुत हो गया फरहीन, जो मैंने फ़ैसला कर लिया वो होकर रहेगा। अगर आज हमने ये बात दबा ना ली तो कल को ये आग की तरह पूरे ख़ानदान को जला देगी। मैं अपनी बेटी की गलती को छुपा नहीं रहा, बल्कि इसे इसकी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। इनके अल्फाज ने कमरे में एक बार फिर खामोशी फैला दी थी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और बरान बेफिक्री से मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ और हल्के हल्के गुनगुना भी रहा था, जैसे दुनिया का सबसे खुश इंसान हो। अभी भी वो शीज़ा के साथ वक्त गुजार कर आया था। इसके चेहरे पर लापरवाही और गरूर साफ झलक रहा था, मगर जैसे इसने कमरे का माहौल देखा, इसकी मुस्कुराहट हल्की पड़ गई। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अचानक एहसान साहब उठे और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद कर दिया। कमरे में एक तेज़ आवाज़ गूंजी। फरहीन बेगम ने चौंक कर अपने दिल पर हाथ रख लिया, जबकि बरान एक लम्हे के लिए सुन हो गया। इसकी आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों आगे थे। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। तभी इसकी नज़र दरवाजे के करीब खड़ी जुबैदा बेगम पर पड़ी, जो आंसुओं में भीगी हुई थी और बगैर कुछ कहे खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। इनकी वो हालत देखकर भी बरान के दिल में कोई नरमी ना आई, बल्कि इसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भड़क उठा। इधर एहसान साहब का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था और वो इसे मुसलसल डांट रहे थे। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन जैसी लड़की के साथ ऐसा करते हुए? तुमने सोचा भी नहीं कि इसका क्या बनेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा? तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बरान खामोश खड़ा सब सुनता रहा, मगर इसके अंदर आग जल रही थी। इसके जबड़े भींचे हुए थे, आंखों में खतरनाक चमक आ गई थी। वो बाहर से खामोश था, मगर अंदर ही अंदर इसका गरूर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि रिजा ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत कैसे की। इसकी ये हिम्मत इसे महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। वो दिल ही दिल में बदला लेने का फैसला कर चुका था। इस रिजा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी उम्र याद रखेगी। बरान की कमरे की हवा जैसे मंजमद हो गई थी। रिजा का नाजुक वजूद खौफ से कांप रहा था। आंखें बरान की तेज़ और कहर भरी नज़रों से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे कांपती हुई ज़मीन पर बैठी रही। इसके होंठों से बस हिचकियों के दरमियान कुछ अल्फाज निकल रहे थे। बरान कमरे में कदम रखते ही इसके करीब आया। इसकी आंखों में वही गरूर और बेबाकी थी जो हमेशा इसके हर अमल में झलकती थी। इसने एक कदम और बढ़ाया और रिजा के बाजू से ज़ोरदार तरीके से पकड़कर झंझोड़ा। 2 कौड़ी की और औकात वाली लड़की, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि बरान शाह की बीवी बनती। इसके अल्फाज जैसे तलवार की तरह रिजा के कानों में गूंज गए। तुमने और तुम्हारी माँ ने ये सब ड्रामा किया ना कि तुम हामला हो। बरान का लहजा इतना सख्त और बेरहमाना था कि रिजा के दिल में एक छोटा सा खौफ भी भड़क उठा। वो हिचकियाँ लेती रही, आंखों से आंसू बहते रहे, मगर इसे सच बोलने की हिम्मत नहीं हारी। नहीं, ये झूठ नहीं है, यही हकीकत है। तुम्हारा नाजायज़ बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। रिजा की आवाज़ लर्ज रही थी, मगर इसके अल्फाज इतने पुख्ता थे कि कमरे में खामोशी छा गई। बरान के चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा एक साथ आ गया। इससे रिजा की तरफ नज़र डाली, जो अभी तक काँप रही थी, और अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था। 2 दिन बाद मामू ने इन दोनों का निकाह करवा दिया था।
بران کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ وہ ہرگز اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ محض اس کے لیے ٹائم پاس تھی۔ لیکن سچائی سامنے آنے کے بعد وہ ماں باپ کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا، نہ ہی کچھ بولنے کے۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا، سامنے ہی ریجا بیٹھی تھی۔ اس نے لال رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، وہ بھی نکاح کا۔ اپنی حیثیت یاد رکھنا، یہ بچہ ہو جائے تو میں طلاق دے کر تمہیں اور تمہاری ماں کو اس گھر سے نکال کر میں دوسری شادی کر لوں گا، وہ بھی اپنی پسند سے۔ ریجا لب کاٹتے ہوئے رونے لگی۔ اپنی کنڈیشن کو لے کر آج کل وہ کچھ زیادہ ہی احساس ہو رہی تھی۔ اب یہاں سے اٹھو اور بیڈ خالی کرو، مجھے سونا ہے۔ ریجا کی موجودگی بران کو اپنے کمرے میں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ بران اور ریجا کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا تو ریجا کے لیے ہر دن ایک نیا خوف اور درد لے کر تھا۔ گھر کے ماحول میں سرد مہری اور سخت رویہ ریجا کے معصوم چہرے پر خوف کی لہر پھیلائے رکھتا۔ فرحین بیگم اسے ہر بات پر ذلیل کرتی تو زبیدہ بیگم کو بھی باتیں سنائے نہ رہتی کہ تم نے جان بوجھ کر یہ ساری گیم کھیلی اپنی بیٹی کو میری بہو بنانے کے لیے، ورنہ تمہاری بیٹی کو اتنا اچھا رشتہ کہاں سے ملتا۔ زبیدہ بیگم بھابھی کی بات سن کر خاموش رہتی۔ اس کی زندگی ایسی بدل گئی تھی جیسے ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا ہو۔ دوسری طرف بران، جو اب اس کا شوہر تھا، اس سے کہتا رہتا کہ جس طرح تم اور تمہاری ماں نے مجھے بابا کے سامنے گرایا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اور تمہارے بچے کو کبھی قبول کروں گا۔ ریجا کے لیے الفاظ ہر دن کی مانند ایک چھری کی طرح تھے جو اس کے دل میں گھس جاتی۔ ریجا ایک طرف ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی، جسمانی درد اور کمزوری میں گھری ہوئی، تو دوسری طرف گھر کے ہر کونے میں اس کے لیے ایک دشمن سا ماحول موجود تھا۔ دن بدن اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا، ہر لمحہ اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ کھانے پینے کے وقت بھی ڈرتی، نیند میں بھی اس کے دل میں خوف رہتا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر والے اسے کبھی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ بران دن کے وقت تو اپنی فیکٹری میں ہوتا اور رات کو آتے ہی وہ موبائل پر مصروف ہو جاتا۔ شروع سے ہی ریجا نیچے کارپیٹ پر سوتی، سردی اور تکلیف کے باوجود خاموش رہتی۔ ایک رات ریجا کی حالت بہت خراب تھی، جسم میں درد، پیٹ میں اینٹھن کی وجہ سے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے، تکیے میں منہ چھپائے وہ بنا آواز کیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ریجا کے مسلسل رونے کی آوازیں سن کر بران کی آنکھ کھل گئی تو وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر اچانک ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ریجا کی ہچکیاں، اس کا نازک وجود جو مسلسل ہل رہا تھا، اس سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ تو اتنے پیسے لے کر باہر گھوم رہا ہے، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہیں سنا۔ وہ پہلی بار غور سے دیکھا کہ ریجا کتنی کمزور اور ڈری ہوئی ہے، جسم میں لرزاں، آنکھیں پھیکی ہوئی، ہر لمحہ خوف میں گھری ہوئی۔ بران کو اپنی بے حسی پر پہلا جھٹکا لگا، دل میں اچانک ایک عجیب سا نرم پن جاگا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کم ہونے لگا اور ایک چھوٹا سا احساس پیدا ہوا کہ شاید ریجا کے ساتھ واقعی بہت کچھ ہوا ہے جس کا وہ ابھی تک اندازہ نہیں لگا سکا۔ بران خاموشی سے بیٹھا رہا، اس کی نظریں ریجا پر جم گئی تھی۔ ریجا کے رونے کی شدت کم ہونے لگی، لیکن وہ اب بھی خوف اور درد میں گھری ہوئی تھی۔ بران کے دل میں پہلی بار اس کی زندگی کے لیے ہمدردی کی جھلک پیدا ہوئی اور اس نے اپنے اندر یہ محسوس کیا کہ سچ مچ اس سے کوئی تکلیف ہے، جبھی تو وہ اتنا تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے اور وہ اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ رات کے اندھیرے میں کارپٹ پر لیٹی ریجا، اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ نے بران کے دل کو دہلا دیا۔ پہلی بار اسے لگا وہ صرف غصہ نہیں بلکہ اپنی بیوی کے دکھ کو بھی محسوس کرے۔ ریجا کی ہچکیاں اور بار بار آنے والا درد بران کے لیے ہمدردی کا باعث بن گیا تھا، اور اپنی بے حسی اور غرور کے پردے کے نیچے چھپ کر اس درد کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید اسے اس لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جو اس کے ظلم کی وجہ سے آج اس حال تک پہنچی ہے، چاہے وہ پہلے اس کے لیے بڑا سنگ دل اور بے رحم تھا۔ اس رات بران کے اندر چھپی ہوئی نرمی نے پہلی بار اس کے دل میں جگہ بنائی اور وہ خاموشی سے ریجا کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا، پھر کندھا ہلا کر کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ اچانک ہی چوک کر اٹھی تھی اور پھر بران کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر بران کے دل میں نرمی کا احساس پیدا ہوا تھا۔ اس کے اندر گھبراہٹ اور فکر نے جگہ بنا لی۔ اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ ریجا کے لیے یہ الفاظ ایک سکون کی مانند تھے، کیونکہ اس نے بران کے غصے اور سرد مزاجی کو دیکھا ہوا تھا، اور اب پہلی بار اسے لگا کہ شاید اس کا شوہر واقعی اس کی فکر کر رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف چلی گئی۔ کار میں بیٹھتے ہی بران نے گاڑی جلدی سے چلائی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور فکر دونوں تھے کہ کہیں ریجا کے اور بچے کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ جب وہ ڈاکٹر کے کلینک پہنچے تو ریجا کو ایک لمحے کے لیے سانس لینے کا موقع ملا، مگر درد ابھی بھی برقرار تھا۔ ڈاکٹر نے ریجا کا معائنہ کیا اور پھر بران کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہنے لگی، اچھا ہوا کہ آپ نے وقت پر اپنی بیوی کو لے کر آئے، ورنہ بچہ ضائع ہونے کا ڈر تھا۔ شاید یہ کام وغیرہ زیادہ کرتی ہیں، اسی وجہ سے بچہ دانی کا جھکاؤ بالکل نیچے کی طرف ہو گیا ہے۔ اس کی بات نے بران کے دل میں اور فکر پیدا کر دی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کر دے دی تھی۔
اس نے رجا کو سہارا دے کر اٹھا اور اس کے انداز میں بہت ہمدردی اور نرمی تھی۔ رجا نے برہان کی آنکھوں میں اس فکر کو دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اب اسے واقعی اس کے ساتھ کچھ سکون ملے گا اور وہ اکیلی نہیں رہی۔ برہان رجا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گھر واپس آیا اور رجا کا نازک سا وجود ابھی بھی درد اور تھکن سے لرز رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب تھوڑی امید کی جھلک تھی۔ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے دوران اس کے بچے کو دکھایا، برہان نے پہلی بار اپنے دل میں بچے کے لیے محبت محسوس کی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل کو چھو رہا تھا۔ زبیدہ بیگم جب اپنی بیٹی رجا کو دیکھتی تو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ رجا کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اگر وہ اس دن اپنے بھائی کے سامنے سچائی نہ بتاتی تو شاید وہ دونوں ماں بیٹی زہر کھا کر اپنی جان دے دیتی، لیکن انہوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اب رجا برہان کے ساتھ کچھ حد تک خوش دکھائی دیتی تھی اور زبیدہ بیگم دل ہی دل میں امید کرتی تھی کہ آج نہیں تو کل اس کی شادی شدہ زندگی ضرور خوشیوں سے بھر جائے گی۔ وہ بس اللہ سے دعا کرتی رہی کہ ان کی بیٹی اور اس کے ہونے والے بچے کی زندگی میں سکون اور خوشیاں آئیں۔ دوسری طرف برہان کے رویے میں بھی بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے جو سختی اور غصہ اس کی عادت تھا، اب وہ رجا کی حالت اور اس کی حاملہ ہونے کی وجہ سے زیادہ نرمی دکھانے لگا تھا۔ ہر دن اس کی فکر میں اضافہ ہوتا، رجا کے ساتھ نرمی سے پیش آتا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا، اسے آرام اور سکون فراہم کرتا اور اپنے دل کی چھپی ہوئی محبت بھی ظاہر کرنے لگا تھا۔ رجا کی پریگننسی اب 9ویں مہینے میں داخل ہو چکی تھی اور ڈاکٹرز نے ڈیلیوری کی متوقع تاریخ بھی بتا دی تھی، جس نے سب کے دل میں ایک نیا خوف اور ایک نئی امید پیدا کر دی تھی۔ زبیدہ بیگم ہر روز دعا کرتی کہ ان کا بچہ صحت مند ہو، رجا کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، اور برہان بھی دل ہی دل میں یہ جان گیا تھا کہ اب اسے رجا اور اس کے بچے کی حفاظت کے لیے اپنی سختی اور غرور کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ ایک رات وہ بھی آ گئی تھی جس کا انتظار سب کو تھا۔ وہ رات جب رجا شدید درد سے تڑپنے لگی۔ اس کے جسم میں درد اتنا شدید تھا کہ وہ ہر چند لمحوں بعد ہچکیاں لے رہی تھی اور ہر سانس کے ساتھ چہرے پر درد کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ برہان جب اسے درد کے عالم میں دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں خوف زدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی کانپ رہا تھا کیونکہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ رجا کو اتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے فوراً اپنے والدین کو جگایا تاکہ رجا کو لے کر ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ زبیدہ بیگم اور فرحین بیگم دونوں گھبرا گئی، لیکن سب سے زیادہ پریشانی زبیدہ بیگم کی تھی کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ رجا اور اس کا بچہ محفوظ رہیں۔ وہ سب جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ برہان کے دل میں خوف اور فکر کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ اسے اپنے گناہوں اور بیوی کے ساتھ کی گئی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کی بیوی اور بچے کو حفاظت دے اور کوئی برا واقعہ نہ ہو۔ رجا کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھے، وہ اسے سہارا دے رہا تھا، کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا تو کبھی اس کے کندھے پر ہلکا سا چھو دیتا، جیسے کہ اس کی محبت اور فکر کا اظہار ہو۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد فوراً ڈاکٹرز نے رجا کو وارڈ میں لے لیا اور اس کی جانچ شروع کر دی۔ برہان اور زبیدہ بیگم دونوں انتظار میں بیٹھے تھے، دلوں میں بے چینی اور دعا کی مزج تھی۔ زبیدہ بیگم مسلسل دعا کر رہی تھی کہ اللہ ان کی بیٹی اور نواسے کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ فرحین بیگم بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر رجا کے لیے دعا کر رہی تھی، لیکن ان کی سختی اور غصے کے باوجود اس لمحے میں سب کے دل ایک ہی فکر میں جگڑے ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رکا ہوا ہو، اور پھر اچانک ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ سب کچھ ٹھیک ہوا، رجا نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ برہان کے دل میں اتنی خوشی اور حیرت کا ملا جلا احساس تھا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا معصوم اور پیارا سا تھا جس نے ابھی ابھی اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اسے گود میں لیتے ہی باپ بننے کا احساس برہان کے دل میں بیدار ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم اس لمحے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ رجا کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی، اور اگر اس دن وہ وقت پر سچ نہ بتاتی تو شاید وہ دونوں زہر کھا کر اپنی جان دے دیتی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہوا، رجا اور اس کا بچہ محفوظ تھے اور ان کے دلوں میں سکون آ گیا تھا۔ برہان کا دل ایک دم سے نرم ہو گیا تھا، اس کے اندر ایک شدت سے محبت اور نرمی جاگی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ اور معافی طلب کر رہا تھا۔ اسے اب حقیقت میں احساس ہو رہا تھا کہ اس نے رجا کے ساتھ جو بھی کیا وہ ایک بہت بڑا ظلم تھا اور شاید اسے کبھی معاف نہ کیا جا سکے، لیکن اب وہ دل سے اپنی بیوی اور بچے کی حفاظت کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ اسے اس کے گناہ کی معافی دے اور اب وہ اپنے خاندان کے لیے ایک نیا آغاز کرے۔ گھر واپس پہنچنے پر رجا کے لیے شاندار استقبال ہوا۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، ہر کوئی خوش تھا کہ رجا اور اس کا بچہ محفوظ ہے۔ زبیدہ بیگم نے بیٹی اور نواسے کو دیکھا تو دل سے دعا کی کہ اللہ انہیں ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔
بران کے دل میں بھی ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور ریجا کے قریب بیٹھ کر احساس کر رہا تھا کہ وہ واقعی اپنے خاندان کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ تب بران نے آہستہ سے ریجا کے قریب بیٹھ کر کہا، مجھے معاف کر دو کیونکہ میں اس رات جو کچھ بھی کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ ریجا نے پہلے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے اپنی اولاد کی خاطر تمہیں معاف کیا۔ یہ سن کر بران کی خوشی اور محبت کا احساس اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے اور بیوی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنے دل کی محبت اور احساسات کا اظہار کرنے لگا۔ دل ہی دل میں یہ عہد کر رہا تھا کہ وہ اب کبھی بھی ریجا یا اپنے بچے کو کسی تکلیف میں نہیں چھوڑے گا۔ اس دن کے بعد ریجا اور بران کے درمیان جو دوری اور خوف تھا وہ ختم ہونے لگا۔ ریجا کے دل میں بھی بران کے لیے ایک نرمی پیدا ہوئی۔ اسے لگا اب شاید اسے واقعی اپنی شوہر کی محبت اور حفاظت ملے گی۔ ہر دن ہر لمحہ وہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے زیادہ محتاط اور نرمی دکھانے لگا۔ زبیدہ بیگم نے یہ سب دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوئی اور دعا کرتی رہی کہ اللہ ہمیشہ ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اب گھر میں ہر طرف خوشی تھی۔ بچے کی ہنسی اور ریجا کی مسکراہٹ نے ماحول کو نرم اور پیار بھرا بنا دیا۔ بران بھی دل ہی دل میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ اور معافی مانگ رہا تھا۔ ہر دن ریجا اور بچے کے ساتھ محبت اور نرمی کے لمحات گزار رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کی دعا، ریجا کا سکون اور بران کی نرمی نے سب کے دلوں میں ایک امید کی ایک روشنی پیدا کر دی تھی کہ اب یہ خاندان واقعی خوشی اور محبت سے بھرا ہوا ہوگا اور ریجا کی زندگی محفوظ اور سکون بھری ہوگی۔ اب ریجا ہر دن اپنے بچے کی بڑھتی ہوئی حرکتوں کو محسوس کرتی، ہر دن بران کے نرم رویے اور محبت بھری نگاہوں میں سکون محسوس کرتی۔ بران اب ہر لمحہ اس کر اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے۔ جب فرحین بیگم نے دیکھا کہ بران اب اپنی زندگی کے بارے میں اتنا سیریس ہے اور اس نے ریجا کو بیوی کے طور پر قبول کر لیا تو وہ بھی ان دونوں ماں بیٹے کی قدر کرنے لگی کہ وہ واقعی اپنے بیٹے اور ریجا کے لیے بدل گیا تھا۔ زبیدہ بیگم بھی ہر دن دعا کرتی کہ اللہ ہمیشہ ان دونوں کی حفاظت کرے اور ان کی زندگی خوشی اور محبت سے بھر دے۔ گھر میں اب ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوتا، ہر کمرہ مسکراہٹوں سے روشن، ہر لمحہ بچے کی ہنسی سے گونجتا اور ہر دل میں سکون اور محبت موجود تھی۔ ریجا پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ جتنی اذیت اس نے شادی سے پہلے اٹھائی تھی اب اتنی ہی محبت اس کا نصیب بن گئی تھی۔ وہ فکر مند ضرور تھی لیکن اب وہ خوف زدہ نہیں تھی کیونکہ اس کے ساتھ بران کی محبت اور حفاظت تھی۔ بران اب دل ہی دل میں سوچتا کہ اب وہ اپنے گناہوں کو پچھتا کر نہیں گزارے گا بلکہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے ہر ممکن محبت اور حفاظت کرے گا۔ سب کے دلوں میں ایک نئی امید اور خوشی جاگی تھی۔ زبیدہ بیگم اپنی بیٹی اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ ہمیشہ ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور انہیں ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھے۔ بران بھی اب دل سے اپنی بیوی اور بچے کے لیے محبت اور نرمی محسوس کر رہا تھا اور ہر لمحہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ انہیں کبھی تک کسی تکلیف میں نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح ریجا اور بران ان کے بچے کی زندگی کا نیا آغاز ہوا اور ایک نیا باب جس میں محبت، حفاظت، خوشیاں اور سکون سب موجود تھے اور سب دل ہی دل میں دعا کرتے کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔